السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سینٹ انتخابات اوپن ووٹ کے ذریعے کرانے کے آرڈیننس نے جو صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے، صدر مملکت نے جاری کیا ہے، اس نے کھلبلی مچا دی ہے اور اپوزیشن جماعتوں نے اس آرڈیننس کو مسترد کیا ہے، مخالفت کر دی ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں قراردادیں جمع ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر ہیں سراج الحق اور ان کے جو مولانا عبدالاکبر چترالی ہیں ایم ایم اے کے رکن، انہوں نے قومی اسمبلی میں عبدالاکبر چترالی نے قرارداد جمع کرائی ہے اور سینٹ میں سراج الحق نے جمع کرائی ہے۔ میری شیری رحمان سے بھی بات ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی اس کے خلاف اقدام کرنے جا رہی ہے۔ عدالت میں تو شاید نہ جائیں، سپریم کورٹ میں، لیکن سینٹ سے اپوزیشن اس کو مسترد کرا سکتی ہے۔ کس طرح مسترد ہوگا سینٹ سے، اس پر بات کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، اپوزیشن نے تو مسترد کر دیا ہے، لیکن اب باضابطہ طور پر سینٹ سے مسترد کرانے کی اپوزیشن نے مشاورت شروع کر دی ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے، جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ انہوں نے تو جمع کرا دی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بھی آپس میں کوآرڈینیشن کی ہے۔ راجہ ظفر الحق کے ساتھ بات ہوئی ہے شیری رحمان کی، اور میری شیری رحمان سے بھی بات ہوئی۔ شیری رحمان نے مجھے بتایا کہ راجہ ظفر الحق کے ساتھ انہوں نے بات کر لی ہے اور وہ بھی شاید ریکویزیشن جمع کرا دیں اور نوٹس جمع کرانے کی، اور نوٹس جمع ہوتا ہے قرارداد کا کہ یہ قرارداد ایجنڈے پر لائی جائے۔ سراج الحق نے، میں نے شیری کو جب بتایا کہ سراج الحق نے تو جمع کرا دی ہے، تو اس میں ٹیکنیکل ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ اپوزیشن کس طرح مسترد کرائے گی۔ پہلے بھی آرڈیننس مسترد ہوتے رہے ہیں، قرارداد پہلے بھی مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک آرڈیننس مسترد کیا تھا سینٹ سے، اور اس طرح بل بھی مسترد ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی قرارداد کے ذریعے پورا ایوان جو ہے اکثریتی رائے سے کسی بل کو یا قرارداد کو مسترد کر سکتا ہے، پہلے ہوتے رہے ہیں۔ لیکن اس میں ٹیکنیکل ایک آتا ہے معاملہ، وہ یہ کہ ضروری ہے کہ جو آرڈیننس مسترد کیا جائے یا مسترد کیا جاتا ہے تو اس کے لیے اس آرڈیننس کا لے ہونا، ایوان میں پیش ہونا لازم ہے۔ یہ میری شیری رحمان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ ٹیکنیکل بتایا کہ سراج الحق نے جمع تو کرا دیا ہے، ہم بھی شاید جمع کرائیں گے، اخلاقی ہم اس کو مسترد کر سکتے ہیں، اخلاقی طور پر ہم بھی یہی کریں گے، کوشش کریں گے۔ تو سراج الحق نے بھی جو کوشش کی ہے وہ بھی اسی طرح کی ہوگی۔ حکومت ایجنڈے پر لائے اس کو، ایک تو ایوان میں پیش کرے اور پھر ان کا جو قرارداد ہے اپوزیشن کی وہ ایجنڈے پر بھی لے آئے۔ جب ایجنڈے پر قرارداد جب تک نہیں لے آتی تب تک وہ ایک جو فارمل جو ریجیکشن ہوتی ہے، جو مسترد کرنا ہے، وہ نہیں ہو پائے گا۔ اس طرح اگر اپوزیشن اکثریتی رائے سے بغیر ایجنڈے میں قرارداد شامل کیے ہوئے اگر قرارداد اپوزیشن پیش کرتی ہے، ان کو موقع ملتا ہے اور وہ منظور ہو جاتی ہے، تو یہ اصولی طور پر اور اخلاقی طور پر مسترد ہو جائے گا، لیکن قانونی طور پر، لیگلی طور پر یہ مسترد نہیں ہوگا جب تک حکومت ان کی قرارداد کو، اپوزیشن کی قرارداد کو ایجنڈے میں، جو فارمل ایجنڈا ہوتا ہے، آرڈر آف دا ڈے ہوتا ہے، اس میں جب تک شامل نہیں کرے گی ان کی قرارداد کو، تب تک وہ لیگلی مسترد نہیں ہوگا۔ یہ ٹیکنیکل اس میں آئے گا، لیکن اخلاقی طور پر مسترد ہو جائے گا قرارداد منظور ہونے سے۔ تو یہ شیری رحمان نے مجھے بتایا کہ وہ بھی کوشش کر رہی ہیں، راجہ ظفر الحق کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہوا ہے، مشاورت بھی انہوں نے کی ہے، اور وہ بھی اپنی طرف سے قرارداد جو ہے جمع کرائیں گے، اس پر ڈسکشن کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے جو امیر نے قرارداد جمع کرائی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں
اس میں لکھا گیا ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان کے ممبران نے پارلیمنٹ کی طرف سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں صدر پاکستان کی طرف سے جاری کردہ انتخابات ایکٹ ترمیمی آرڈیننس 2021 کی نامنظوری کے لیے قرارداد کے نوٹسز جمع کرا دیے گئے ہیں۔ سینٹ میں مندرجہ بالا آرڈیننس کی نامنظوری کے حوالے سے باقاعدہ نامنظوری کی قرارداد کا نوٹس جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق سینیٹر سراج الحق کی طرف سے جمع کرایا گیا ہے۔ آرڈیننس کی نامنظوری کی قرارداد کا نوٹس سینٹ کے قواعد و ضوابط مجریہ 2012 کے قاعدہ 142 کی سب شق 2 کے تحت جمع کرایا گیا ہے، جبکہ قومی اسمبلی میں چترال سے جماعت اسلامی کے ممبر قومی اسمبلی مولانا عبد الاکبر چترالی نے قرارداد زیر قاعدہ 170(2) کا نوٹس جمع کرایا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ صدر پاکستان کی طرف سے سینٹ انتخابات کے لیے اوپن بیلٹ آرڈیننس جاری کیا گیا ہے۔ اس کا نام انتخابات ترمیمی آرڈیننس 2021 رکھا گیا ہے۔ صدارتی ریفرنس کو صرف اس حد تک سپریم کورٹ کی رائے سے مشروط کیا گیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے سینٹ انتخابات کو انتخابات ایکٹ 2017 کے تحت قرار دیا تو اوپن ووٹنگ ہوگی۔ انتخابات ایکٹ 2017 کی شق 81 اور 122 میں ترامیم کی گئی ہے۔ صدر پاکستان کی طرف سے سپریم کورٹ میں بھجوایا گیا ریفرنس ابھی تک زیر سماعت ہے اور چیف جسٹس کی سربراہی میں لارجر بینچ اس ریفرنس کی سماعت کر رہا ہے اور مورخہ 8 فروری کو آئندہ سماعت کے لیے مقرر بھی ہے۔ حکومت کی طرف سے پہلے ہی قومی اسمبلی میں مذکورہ ترامیم پر مبنی قانون اور آئین میں ترامیم کے بلز پیش کیے جا چکے ہیں۔ مندرجہ بالا حقائق کی روشنی میں آرڈیننس کی نامنظوری کا نوٹس پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ہے قرارداد سراج الحق کی، جماعت اسلامی کی۔ یہی قرارداد پھر مولانا عبد الاکبر چترالی نے قومی اسمبلی میں پیش کی ہے۔ قومی اسمبلی سے تو قرارداد منظور نہیں ہو پائے گی شاید، کیونکہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے پاس اکثریت نہیں ہے، لیکن اپوزیشن کو سینٹ سے منظور کرا سکتی ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن کے پاس اکثریت ہے اور جماعت اسلامی نے اپنے طور پر اکیلے طور پر یہ پیش کر دی ہے، پہل کر دی ہے، لیکن اپوزیشن کی جو باقی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو بڑی جماعتیں ہیں، JUI ہے، یہ آپس میں مشاورت کر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ایک مشترکہ قرارداد کا جو ہے سینٹ میں پیش کی جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا حکومت اس قرارداد کو جو اپوزیشن جمع کرائے گی، جس طرح سراج الحق نے جمع کرا دی ہے، تو ان قراردادوں کو حکومت ایجنڈے پر لائے گی؟ یہ سوال ہے۔ تو یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بھی حکومت کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے سمجھے جاتے ہیں، تو وہ حکومت کے کھاتے میں ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کی جماعت جو ہے BAP بلوچستان عوامی پارٹی، ان کے پلیٹ فارم سے آئے تھے، تو وہ حکومت کی اتحادی ہے PTI کی، تو وہ مشکل لگ رہا ہے کہ ایجنڈے پر یہ قرارداد آئے، اور جب تک قرارداد ایجنڈے پر نہیں آتی اور جب تک یہ آرڈیننس پیش نہیں ہوتا ایوان میں، یہ دونوں یعنی شرائط لازم ہے کہ آرڈیننس ایوان میں پیش بھی ہونا چاہیے پہلے، اور پھر جو قرارداد اپوزیشن جمع کرائے گی وہ ایجنڈے میں آنی بھی چاہیے، اور اس کے بعد ووٹنگ ہوگی اور منظور ہوگی، تو پھر یہ لیگلی مسترد ہو جائے گا آرڈیننس۔ اگر حکومت ایجنڈے میں اپوزیشن کی قرارداد شامل نہیں کرتی اور اپوزیشن نے ایسے ہی ایوان میں پیش کر دی اور منظور ہو گئی، تو پھر یہ لیگلی نہیں مسترد ہوگا، بلکہ یہ اخلاقی طور پر یہ مسترد ہوگا، اور اخلاقی طور پر مسترد کیے گئے آرڈیننس کی کیا حیثیت ہوگی لیگلی، یہ پھر آئینی ایکسپرٹس اس پر اپنی رائے ضرور دیں گے۔ لیکن اپوزیشن نے اس پر پلان بنا لیا ہے کہ اس کو ایک ایوان سے، سینٹ سے مسترد کرایا جائے کسی نہ کسی صورت میں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔